کبھی کبھی زندگی اتنی الجھنوں سے بھری ہوتی ہے کہ اصل حقیقت سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی چار زندگیاں اور ہر زندگی میں چھپا ایک راز۔ رضا ایک امیر شہری آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، عزت اور ایک بڑا گھر، لیکن اس کے دل میں ایک خوف چھپا تھا جو سکون نہیں دیتا تھا۔ ہر روز صبح جب وہ اپنی بڑی کھڑکی سے شہر کا منظر دیکھتا تو اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھتا۔ اس کی زندگی کا پہلا رخ اس وقت شروع ہوا جب وہ اپنی چھوٹی سی جگہ پر رہتا تھا۔ وہ ایک معمولی ملازم تھا، روزانہ اپنی چھوٹی تنخواہ سے گزارا کرتا، مگر ایک دن اس کی زندگی بدل گئی جب اس نے ایک پرانی ڈائری دیکھی جو اس سے اپنے بزرگ سے ملی تھی۔ ڈائری میں اس کے بزرگ نے کچھ ایسے راز چھپائے تھے جو اس کی اصل حقیقت بدل کر رکھ دیں گے۔ رضا نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ ہر صفحہ اس کے لیے ایک نئی دنیا کھول رہا تھا۔ اگر تم سچ کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلی بار اسے سہنا ضروری ہوتا ہے، اس بزرگ نے لکھا تھا۔ رضا کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو سمجھے گا۔ اسی تلاش میں اس نے آس پاس کے لوگوں سے راز پوچھنا شروع کیے، لیکن ہر جواب اسے اور زیادہ حیران کر دیتا۔ اس کی دوستیوں میں بھی اب راز چھپے ہوئے تھے، ہر کسی کے چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی تھی جو وہ کبھی بیان نہیں کرتے تھے۔ رضا کے دوستوں نے اسے دکھایا کہ زندگی صرف رنگوں کا کھیل نہیں بلکہ اندھیروں سے بھی بھری ہوئی ہے۔ پھر ایک دن رضا کو پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں ایک اور شخص چھپا ہوا ہے، ایک ایسی شخصیت جو اس کی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ یہ وجہ تھی اس کی اصل پہچان اور اس کے اندر چھپی ہوئی چار زندگیاں۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، رضا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ڈائری کا اگلا صفحہ کھول کر۔ ہر لفظ اس کے دل کو چھلکتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا تھا، کیا میں اپنی اصل زندگی کو کبھی سمجھ پاؤں گا؟ وہ رات اس کے لیے صرف شروعات تھی، ایک سفر جو اس کے لیے درد، خوف اور حقیقت کی تلاش سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگلی صبح رضا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرے گا، مگر زندگی کے راستے کبھی سیدھے نہیں ہوتے، ہر موڑ پر اس کے سامنے نئے امتحانات کھڑے تھے۔ وہ چلا اس راستے پر جہاں ہر قدم پر اس نے اپنے آپ سے، اپنے دوستوں سے اور اپنی سوچ سے لڑنا تھا۔ ہر نئی زندگی میں ایک نیا راز چھپا تھا اور ہر راز اس کے لیے ایک نئی جنگ لے آتا۔ زندگی صرف گزرنے کا نام نہیں، سمجھنے کا بھی نام ہے، رضا نے اپنے آپ سے کہا، اور اس جذبے کے ساتھ اس نے اپنی اصل زندگی کی تلاش شروع کی۔ رات کے سناٹے میں رضا کی آنکھیں ڈائری کے صفحات پر جم گئی۔ ہر لفظ میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو اس کی سوچ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے جاننا چاہا کہ اس کی زندگی کے چار پہلو کیا ہیں اور کیوں اسے یہ سب اتنے سالوں بعد معلوم ہو رہا ہے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ ہر انسان کے اندر مختلف زندگیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن رضا کے اندر یہ چار الگ الگ زندگیوں کے ٹکڑے واضح اور زندہ تھے۔ پہلی زندگی جہاں وہ ایک عام انسان تھا، دوسری وہ جہاں وہ ایک خطرناک راز کا محافظ، تیسری میں ایک دھوکہ دہی کا شکار، اور چوتھی میں ایک ایسا شخص جو اپنی شناخت تک بھول چکا تھا۔ یہ سب سن کر رضا کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سوچا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو ایک ساتھ سنبھال سکوں؟ اگلے دن رضا نے اپنے قریبی دوست فیصل سے ملاقات کی۔ فیصل اس کا سب سے پرانا دوست تھا، مگر آج رضا کے دل میں شک تھا کہ یہ فیصل اس کی پوری حقیقت جانتا ہے۔ فیصل، تمہیں کبھی ایسا لگا کہ ہم اپنی زندگی کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں؟ رضا نے احتیاط سے پوچھا۔ فیصل نے حیرانی سے دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ تم کچھ کہہ رہے ہو یا جو میں نہیں جانتا؟ رضا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے پاس ایک پرانی ڈائری ہے جس میں میری زندگی کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو، مجھے یہ سمجھنے میں ایک میری اصل حقیقت کیا ہے۔ فیصل نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر خود سے بھی لڑنا پڑے گا۔ رضا نے دل میں ٹھان لیا کہ چاہے جو بھی ہو وہ اپنی چار زندگیاں سمجھ کر ان کے راز کھولے گا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا، اس نے محسوس کیا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کمرے کی روشنی بڑھا دی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، ایک انجان نمبر تھا۔ رضا نے فون اٹھایا۔ تم نے اپنی زندگی کی حقیقت کھوجنی شروع کر دی ہے، لیکن ہر حقیقت کے ساتھ خطرہ بھی آتا ہے، سنبھل کر رہنا ورنہ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ فون بند ہو گیا۔ رضا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی تلاش صرف خود سے نہیں بلکہ ایک بڑی سازش سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ شروع ہو چکا تھا۔ رضا نے سوچا، اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا وقت نہیں، آگے بڑھنا ہوگا، چاہے راستے میں کچھ بھی ہو جائے۔ اس لمحے اس نے احساس کیا کہ اس کی چار زندگیاں واقعی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہر زندگی وہ ہر چیز چھپی ہے جو اس کا مکمل کر سکتی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ کب اور کیسے ان رازوں کے سامنے لایا جائے۔ رات کی چپ میں رضا کا دل دھڑک رہا تھا۔ انجان فون کال نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی حقیقت صرف راز نہیں بلکہ خطرے سے بھی بھرپور ہے۔ ہر قدم پر اس کے محتاط رہنا ہوگا۔ اگلے دن رضا نے فیصل کے ساتھ مل کر اپنی تحقیقات شروع کی۔ دونوں نے پہلے اس ڈائری کے صفحات کو غور سے پڑھنا شروع کیا جن میں اس کی زندگی کے داستان چھپی ہوئی تھی۔ وہ زندگی جہاں رضا کی خفیہ راز کا محافظ تھا۔ یہاں لکھا تھا کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دنیا نہیں جانتی۔ رضا نے سرگوشی میں کہا، کچھ لوگ اس راز کو چھپانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔
فیصل نے آنکھیں سکڑائی تو سمجھو کہ تمہاری زندگی میں وہ لوگ آ چکے ہیں جو تمہیں روکنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ رضا اور فیصل دونوں نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا مگر ایک خفیہ خط زمین پر پڑا ہوا تھا۔ خط میں ایک دھمکی بھرا پیغام تھا: چھپ جاؤ ورنہ تمہیں اپنے راز کی قیمت چکانی پڑے گی۔ رضا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فیصل کی طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ اب سنجیدہ ہو چکا ہے۔ مجھے اپنی تیسری زندگی کے راز تک پہنچنا ہوگا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، رضا نے اپنے آپ کو ایک سنسان گلی میں پایا۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک سایہ اسے قریب آیا۔ کون ہو تم؟ رضا نے پکارا۔ سایہ کھڑا ہوا اور بولا، تمہاری زندگی کی سچائی تمہیں لے جائے گی، لیکن کیا تم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ رضا نے ہمت سے جواب دیا اور کہا، میں اپنی 4 زندگیاں سمجھنا چاہتا ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ سایہ غائب ہو گیا، مگر رضا جان چکا تھا کہ اس کی زندگی میں خطرہ واقعی آ گیا ہے۔ وہ واپس اپنے گھر آیا، لیکن دل میں ایک سوال تھا: کیا وہ اپنی آخری زندگی تک پہنچ پائے گا، یا پھر وہ یہ راز ہمیشہ اس کے لیے ایک بھول بھلیا بن کر رہ جائے گا؟ رات کی تنہائی میں رضا کی سوچوں کا طوفان شدت اختیار کر گیا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اس کی 4 زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، مگر ان کے درمیان ایک گہرا دھوکہ بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کس پر اعتبار کرے۔ فیصل نے اسے خبردار کیا تھا کہ دوستوں سے بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، مگر رضا کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ خود جان لے۔ ایک دن جب رضا دفتر سے واپس آ رہا تھا، اسے اچانک فیصل کا فون آیا۔ رضا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رضا نے فوراً ملاقات کا وقت طے کیا۔ جب وہ ملے تو فیصل کے چہرے پر ایک عجیب سا غم تھا۔ رضا، تمہیں کیا ہوا؟ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فیصل نے آہستہ سے کہا۔ میں وہ شخص ہوں جو تمہاری تیسری زندگی کا راز چھپانا چاہتا ہے۔ رضا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں؟ تم نے میری زندگی میں اتنا راز کیوں چھپائے؟ فیصل نے کہا، میں تمہیں بچانے کے لیے سب کیا تھا۔ تمہیں اس سچائی سے دور رکھنا چاہتا تھا جو تمہیں تباہ کر سکتی ہے۔ رضا نے غصے میں کہا، تمہارا دھوکہ میرے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے، مگر میں اپنی حقیقت جاننے سے نہیں رکوں گا۔ اسی دوران رضا نے اپنی چوتھی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ زندگی تھی جس میں وہ اپنی پہچان سے محروم ہو چکا تھا اور ہر اس کی حقیقت سے ناواقف تھا۔ رات کے سناٹے میں رضا نے اپنی چھپی ہوئی ذات کی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک خفیہ جگہ کا رخ کیا جہاں اس کے بارے میں اہم معلومات چھپی ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی اصل شناخت کے چند ٹکڑے دیکھے، پرانے خطوط، تصاویر اور چند ایسے راز جو اسے اپنی زندگی گمشدہ حقیقتوں سے جوڑتے تھے۔ رضا نے اپنے دل سے کہا، اب وقت ہے کہ میں اپنی تمام زندگیاں یکجا کر کے اپنی اصل حقیقت کو سامنے لاؤں۔ لیکن کیا وہ یہ سب کو کرنے قابل ہوگا، یا پھر اس کی زندگی کے راز ہمیشہ پردے میں رہیں گے؟ صبح کا سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا، مگر رضا کے دل میں طوفان بدستور جاری تھا۔ اس نے اپنی 4 زندگیاں سمجھنے کا عزم مضبوط کر لیا تھا، مگر اب وقت تھا ان رازوں کا سامنا کرنے کا جو اس کی حقیقت کو چھپا رہے تھے۔ فیصل کی دھوکہ دہی نے اسے توڑنے کی کوشش کی، مگر رضا کا حوصلہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن قریب ہیں اور انہیں روکنے کے لیے اسے اپنی ساری طاقت لگانی ہوگی۔ ایک رات جب شہری گلیاں سنسان تھی، رضا نے خفیہ ملاقات طے کی۔ وہاں اسے وہ شخص ملا جس نے اسے انجان فون کال کی تھی۔ یہ وہ شخص تھا، ایک پراسرار سائے کی طرح تھا، مگر اس کی باتوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ تم نے اپنی 4 زندگیاں جیت لی ہیں، مگر اب اصل جنگ شروع ہوتی ہے، اس نے کہا۔ رضا نے پکا ارادہ کیا، میں اپنے رازوں کا دشمن ہوں اور میں ہی اسے شکست دوں گا۔ اس کے بعد رضا نے اپنے ماضی کے تمام ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کیا۔ ہر راز، دھوکہ، ہر خطرہ، سب اس کے سمجھ میں آنے لگا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی 4 زندگیاں دراصل ایک ہی اس کہانی کے مختلف زاویے ہیں، لیکن دشمن بھی چلاک تھے۔ انہوں نے رضا کو گھیرنے کے لیے منصوبے بنائے اور اسے مسلسل خوفزدہ کرنے لگے۔ کبھی خطرناک فون کالز، کبھی گلیوں میں تعاقب، کبھی قریبی لوگوں کا دھوکہ دہی۔ رضا نے یہ سب برداشت کیا، مگر اس کے دل میں ایک بات واضح تھی: میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا۔ اسے جنگ میں اس نے نہ صرف اپنے دشمنوں سے لڑنا تھا، بلکہ اپنے اندر کے شک و شبہات سے بھی۔ جب آخری مارکا آیا تو رضا نے اپنی پوری جان لگا دی۔ ہر قدم اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا اور اپنے رازوں کو بے نقاب کیا۔ وہ جنگ صرف دشمنوں کے خلاف نہیں بلکہ خود اپنے پہچان کے لیے تھی۔ کیا رضا اپنی 4 زندگیاں جیت سکے گا، یا پھر رازوں کی یہ جنگ اسے ختم کر دے گی؟ صبح کی پہلی کرنوں میں رضا کے چہرے کی نرم روشنی سے چھو لیا۔ کئی سالوں کی تلاش، خوف، دھوکہ، لڑائی کے بعد وہ اپنی زندگی کی آخری حقیقت کو قریب تھا۔ اس نے اپنی 4 زندگیاں جوڑی تھیں۔ وہ زندگی جو کبھی الگ لگتی تھیں اب ایک مکمل تصویر بن گئی تھی۔ ہر راز، ہر درد، ہر خوشی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ آج وہ اپنی اصل پہچان کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے ماضی کے اندھیروں کو قبول کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگیوں کو نیا مقصد دیا۔ ایک پرانی یاد اسے یاد آئی جب اس کے بزرگ نے کہا تھا، حقیقت ہمیشہ تمہیں آزاد کرے گی، چاہے وہ کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو۔ رضا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے راز چھپائے گا نہیں، وہ اپنی کہانی سنائے گا، اپنی حقیقت کا سامنا کرے گا۔ جب وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، میری 4 زندگیاں تھیں، 4 مختلف پہلو، مگر وہ سب میں نے قبول کر لیے۔ یہی میری اصل حقیقت ہے۔ لوگ حیران تھے، مگر وہ جان چکا تھا کہ رضا نے ایک بڑی جنگ جیت لی ہے، اپنی ذات کی جنگ۔ زندگی نے اسے جو کچھ بھی دیا اس نے قبول کیا۔ وہ سب
اور سب سے بڑی بات، اس نے خود کو پا لیا تھا۔ اب رضا کے لیے خوف نہیں تھا، نہ شک تھا، صرف روشنی تھی، حقیقت کی روشنی جو اس کی ہر زندگی کو جوڑ کر اسے مکمل بنا رہی تھی۔ زندگی کا مطلب صرف جینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھنا بھی ہے، اور میں اپنی زندگی کا مالک ہوں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ رضا نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، ایک زندگی جو سچائی، ہمت اور امن کی روشنی میں چمک رہی تھی۔